اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 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 ہم پاکستانی ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر امان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کے بارے میں۔ سید علی شاہ گیلانی ایک ایفرٹ کا، ایک اسٹرگل کا اور کشمیریوں کی آزادی کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ، تقریباً سارا ہی حصہ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کر دیا۔ ہم ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی صفحہ الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر صرف اور صرف ایفرٹ نظر آتی ہے، تو کشمیر کی آزادی، کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہوئی نظر آتی ہے بس۔ یہ تھے سید علی شاہ گیلانی۔ سید علی شاہ گیلانی پیدا ہوئے 1929 میں بندی پور کے علاقے میں، جو کہ واقع ہے ولار لیک کے پاس۔ ولار لیک اس وقت ایشیا کے اندر دوسرا سب سے بڑا فریش واٹر کا سمجھ لیجیے لیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق کشمیر میں بندی پور سے تھا۔ بندی پور سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ تعلیم کا آغاز کرنے کے بعد انہوں نے اپنی سیکنڈری تعلیم وہیں سے حاصل کی، لیکن اس کے بعد وہ لاہور شفٹ ہوئے۔ لاہور شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کو وہاں پہ جاری کیا اور اورینٹل کالج سے اپنی تعلیم کا اختتام کیا۔ وہاں سے اپنی تعلیم کا اختتام کرنے کے بعد انہوں نے واپس وہ کشمیر آئے۔ کشمیر واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا اسٹارٹ لیا، وہاں سے اپنی اس کی شروعات کی، اور پھر انہوں نے جماعت اسلامی کشمیر میں حصہ لیا اور ان کے ساتھ مل کر اسٹرگل اسٹارٹ کی کشمیر کی اسٹرگل کے لیے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے حریت جو تھی، حریت پارٹی جوائن کی، اس کے اندر انہوں نے ایفرٹ اسٹارٹ کی کشمیر کے لیے۔ کشمیر کے لیے ادھر سے جب یوں ہی انہوں نے کشمیر کے لیے ایفرٹ اسٹارٹ کی تو ان کے اوپر بھی اینٹی، جس کو کہتے ہیں کہ ملک کے خلاف ہو جانے والا، وہ نعرے لگنا شروع ہوئے۔ ان کو باغی کہنا شروع کیا، دھوکے باز، دشمن، وٹ ایور آپ جو سمجھ لیجیے، سب طرح کے ان کے اوپر نعرے لگائے گئے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ جس نے اگر ایفرٹ دی تھی تو سید علی شاہ گیلانی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن سید علی شاہ گیلانی کا رول بہت واضح ہے، اور جتنی تکلیفیں انہوں نے اس مسئلے میں سہی، میں سمجھتا ہوں اور کسی حریت رہنما نے اس کے اندر نہیں سہی۔ ایک بار، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمر عبداللہ، جو اس کا بیٹا ہے عبداللہ کا، عمر عبداللہ جو چیف منسٹر بھی رہا کشمیر کا، اس نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ آپ کی وجہ سے کشمیر میں جو ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے خون بہایا جا رہا ہے، جب وہ چیف منسٹر تھا۔ جبکہ اس کے باپ نے خود حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کو بولا کہ آپ کشمیر کی ایفرٹ کے لیے کام کریں، آپ کشمیریوں کی آواز کے لیے کام کریں، ان کی انڈیپینڈنسی کے لیے کام کرتے رہیں۔ سید علی شاہ گیلانی کو اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک بلایا گیا وہاں پہ انہیں موقع دیا گیا بولنے کا کشمیر کے مسئلے پر، جہاں پہ فورن منسٹرز تمام اسلامک کے موجود تھے، اسلامک ملکوں کے، وہاں پہ وہ آئے، انہوں نے وہاں پہ کانفرنس میں حصہ لیا، وہاں پہ بات کی۔ پھر اس کے بعد یہ تو ان کی تھوڑی سی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ کیا ان کی ہسٹری تھی۔ اب ذرا میں آپ کو ان کا ایفرٹ بتاتا ہوں، جو مشکلیں انہوں نے اٹھائیں، جو مشکلیں، تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں۔ سب سے پہلے 1981 میں ان کا پاسپورٹ سیز کر دیا گیا تھا، پاسپورٹ لے لیا گیا، چھین لیا گیا، اور وہ جب پاسپورٹ نہیں تو آپ دنیا میں کہیں بھی نہیں جا سکتے، آپ پاسپورٹ کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتے۔ وہ لے لیا گیا، وہ ٹریول نہیں کر پائے۔ پھر اس کے بعد 2006 میں بھی وہ حج کرنا چاہتے تھے، حج پہ جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں حج پہ جانے نہیں دیا گیا، کیونکہ انہیں لگا پتہ نہیں کیا کر دیں گے، کیا نہیں کر دیں گے۔ اتنا بھارت کو ان کا ڈر تھا، ان کے ڈر کی وجہ سے انہیں ان کا پاسپورٹ تک نہیں دیا گیا، اور ایون ان کو حج پہ بھی 2006 میں نہیں جانے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہیں رینل کینسر ڈائگنوز ہوا کہ ان کے اندر رینل کینسر ہے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے اپیل کی کہ مجھے کائنڈلی جانے دیا جائے باہر اس کو علاج کروانے کے لیے، لیکن یو ایس نے بھی ان کی ریکویسٹ کو گرانٹ نہیں کیا، ان کی ریجیکٹ کر دی کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے یو ایس میں۔ اور پھر اس کے بعد انہیں ممبئی جا کے علاج کروانا پڑا اپنا، لیکن پھر بھی جو چیز ایک دفعہ ڈائگنوز ہو چکی تھی اس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد 2015 میں بھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں اپنی بیٹی کے پاس سعودیہ جانا چاہتا ہوں، سعودیہ میں اس کے پاس تھوڑا ٹائم کے لیے وزٹ کرنا چاہتا ہوں،
انہیں اس کے لیے بھی اجازت نہیں دی گئی اپنی بیٹی کے پاس جانے کی، وہاں پہ وزٹ کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی گئی. یہ لاسٹ ٹائم تھا جب انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اپنی بیٹی کے پاس سہیلیہ وزٹ کرنے کی. اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کی، اور اس کے بعد دوبارہ کسی بھی چیز کی ان سے ریکویسٹ نہیں کی گئی. لیکن پھر اس کے بعد حالات چینج ہونا شروع ہوئے، کیونکہ جب سے مودی آیا حالات بدلنا شروع ہوئے. حریت رہنماؤں کو گھروں میں اریسٹ کرنا شروع کر دیا گیا، ان کو نظر بند کرنا شروع کر دیا گیا، ان پہ ظالم ڈھائے گئے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تھا تو کمپلیٹلی انہیں نظر بند کر دیا گیا، ان کو کوئی اجازت نہیں تھی کسی بھی چیز کی. لیکن جس بخار میں انہوں نے اپنی لائف گزاری، اسی کے اندر وہ لائف اپنی گزار رہے تھے، اسی بیماری کے اندر گزار رہے تھے. ان کے پاس کسی بھی چیز کی انڈیپینڈنسی موجود نہیں تھی. ایک خطے کے لیے آزادی مانگنے والے شخص کو ایک اکیلا رہ گیا وہ شخص، اور اس کے پاس آزادی موجود نہیں تھی. یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جن لوگوں کے لیے آزادی مانگی وہ لوگ ایفرٹ کر کے ان کے لیے باہر تک نہیں آئے، جبکہ کشمیریوں کو باہر آنا چاہیے تھا ان کے لیے. ایسا نہیں آئے. بہت سے میرے اپنے جاننے والے ہیں کشمیری جنہوں نے بہت ایفرٹ کی ان مسائل میں، بہت آگے نظر آئے ان مسائل میں، بٹ انفارچونیٹلی جن لوگوں کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے. بہرحال سید علی گیلانی صاحب کو 2020 میں پاکستان کی طرف سے نشان پاکستان کا تمغہ بھی دیا گیا، اس کو اس سے نوازا گیا. اس کے علاوہ سید علی گیلانی نے ایک بار کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہم سے ہے. یہ ان کا ایک بار نعرہ تھا، انہوں نے اپنی کانفرنس میں کشمیر میں بیٹھ کے یہ نعرہ میٹنگ میں لگایا تھا کہ کشمیر ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہم سے ہے. تو شاید آپ نے صحیح کہا، ہم پاکستانی آپ کے ہی ہیں، آپ لوگ ہمارے ہیں. یہی ہماری سوچ رہی ہے. سید علی گیلانی نے بہت سی کتابیں بھی لکھی جن میں ان کی رداد قفس بھی موجود ہے، رداد قفس، اور اس کے بعد نوائے حریت. یہ دو ایسی اہم کتابیں ہیں جن کا میں نے نام لیا. اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں، اقبال کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، اور بہت سی کتابیں موجود ہیں. لیکن ایک ایفرٹ کا ستارہ، ایک کوشش کا، ایک اسٹرگل کا ستارہ ہمارے بیچ موجود نہیں رہا. جتنی انہوں نے ایفرٹ کی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی آزادی، ان کی زبان ان سے چھین لی گئی، وہ سب چھین لیا گیا. اور ان کے خلاف اسٹرگل کرتے ہوئے ہمیں سید علی گیلانی نظر آئے. 92 سال ان کی عمر تھی، 92 ایئرس، اور اپنے مرتے دم تک انہوں نے کشمیریوں کے لیے اسٹرگل نہیں چھوڑی. یہ ہے ہمارے لیے ایگزامپل اسٹرگل کی. اگر یہی اسٹرگل اگر کشمیریوں میں، بچے میں، عوام کے ہر بندے میں اگر وہی اسٹرگل آ جائے تو آج کشمیر شاید جلد آزاد ہو جائے. یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں بچے میں وہ جذبہ نظر نہیں آتا. ایک مینورٹی ہے جس کے اندر جذبہ نظر آتا ہے آزادی کا. لیکن بھارت کے تشدد مظالم کی وجہ سے ایک طبقہ ہے جو دب چکا ہے. اس طبقے کو جگانے کی ضرورت ہے کہ اٹھو، تمہیں تکلیف میں موجود ہو، تمہیں اس تکلیف سے باہر آنا ہے. اور یہی سید علی گیلانی نے کیا. وہ ہمیشہ ایفرٹ کرتے نظر آئے. وہ عوام کشمیر کی جو چپ رہی، جو آزادی کے اوپر بول نہیں پائی تشدد کی وجہ سے، وہ اس چیز کے خلاف کھڑے ہوتے نظر آئے. ایون آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوئے کشمیر کے اندر تو اس کے اندر انہوں نے منع کیا کہ آپ نے اس کے نہیں لینی، آپ نے جا کے ووٹ نہیں دینے. بٹ سٹل 65% کشمیریوں نے جا کے انہیں ووٹ دیے. تو یہ جو ان کے اندر گڑبڑ ہے اس کو جروانے کی ضرورت ہے. ہم پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کے حریت رہنما جو اتنی تکلیفیں اٹھاتے رہے، ماریں کھاتے رہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، سب سے بڑی بات. تو ہم بات کر رہے تھے سید علی شاہ گیلانی صاحب کی. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے ایک بہت بڑی ایفرٹ دی، اپنی ایک لائف کا بڑا حصہ کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کر دیا. اللہ ان کو مغفرت عطا فرمائے، ان کی قبر کو باغ بنائے جنت کا. 92 سال عمر گزار دی انہوں نے، اس کے بعد فوت ہوئے. کل ہی بدھ والے دن وہ فوت ہوئے. ہم ان کے لیے دعا فرما سکتے ہیں، اور کشمیری ان کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں، وہ ایفرٹ جو انہوں نے جاری رکھی اس کو آگے جاری رکھ کے کشمیری ان کی ایفرٹ کو زندہ رکھ سکتے ہیں، ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں، ان کے نام کو زندہ رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نگہبان رہے. ایک دن کے لیے پاکستان کا جھنڈا آدھا لہرایا جائے گا، ان کو شان میں ان کو عزت دینے کے لیے. ابھی تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہراوان. اللہ حافظ.